أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعۃ، رواہ احمد باسناد لا بأس به۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں 449 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تذکرہ فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے سے متعلق فرمائی تھی۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے منبر پر جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس میں خطاب کیا کرتے تھے، اور زندگی سے متعلق، دنیا و آخرت سے متعلق، جنت و جہنم سے متعلق، تجارتوں کے مسائل اور زندگی کے بہت سے مسائل کا اس میں ذکر کیا جاتا تھا، لوگوں کو نصیحت کی جاتی تھی، برائیوں سے روکا جاتا تھا، خیر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 10 سال، جس کو ہجرت کے بعد کے مدینی زندگی کے 10 سال کہا جاتا ہے، یہ 10 سال مسلسل خطبہ دیا ہے۔ ہر جمعہ میں آپ خطبہ دیا کرتے تھے، عیدین کا خطبہ آپ دیتے تھے، اسی طرح سے دوسرے جو استسقاء میں ہیں اور کسوف وغیرہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی خطبے آپ دیا کرتے تھے۔ تو جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا تھا، جو ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا نمبر آتا ہے، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بڑی اہمیت بتاتے کہ اس خطبے کو غور سے سننا چاہیے، اس خطبے میں شریک رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ نماز کے وقت میں حاضر ہوں اور خطبے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ نماز سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے میں بھی شریک رہنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ہی جب خطبے میں حاضر ہو جائیں تو پھر دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، خطیب جو بات بتا رہا ہے اس کو غور سے سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیواروں کے کنارے ادھر ادھر ٹیک لگا کر یا اپنے اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے دیگر کاموں میں، موبائل میں یا بات چیت میں یا کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں، یا پھر ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر آسانی سے نیند آ سکتی ہو کہ چلیں ابھی آدھا گھنٹہ خطبہ ہونے والا ہے، آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ہم آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، جب خطبہ ختم ہوگا پھر بیدار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جان بوجھ کر خطبے کو ضائع کر دینا، خطبے کو اہمیت نہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جو شخص جمعہ کے دن خطبے کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہو اس دوران بات کرے، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، تو وہ اس گدھے کے جیسا ہے جس گدھے کے پیٹھ پر کتابیں لادی جاتی ہیں، جو اپنے پیٹھ پر کتابیں لاد کر آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جمعہ کے دن بات نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی وہ دوران خطبہ
دائیں بائیں ادھر ادھر لوگوں سے باتوں میں مشغول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بات کرنے والے کے بارے میں بڑی وعید سنائی ہے، بڑی نفرت کا اظہار کیا ہے اس شخص سے۔ انسان ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، محترم شخص ہے، لیکن کام وہ خطبے کے دوران بات کرنے کا کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو نبی نے کہا یہ گدھے کی طرح ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے محترم انسان کو اگر اس جانور سے تشبیہ دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کتنا ناپسند کرتے ہوں گے۔ اس کام کرنے والے کو یا اس طرح کی حرکت کرنے والے سے آپ کتنا نفرت کرتے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمْعَةٌ، اور اگر کوئی بات کرنے والا ہے اور دوسرا اس سے کہتا ہے خاموش رہو، چپ چاپ بیٹھو، اس طرح کی جو باتیں اس کو خاموش کرنے کے لیے جو اپنی زبان کھولتا ہے، آپ نے فرمایا لَيْسَ لَهُ جُمْعَةٌ، اس کی بھی جمعہ نہیں ہے، یعنی یہ بھی گنہگار ہوگا۔ جو خطبہ سننے کا مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، یہ جو اہمیت ہے، یہ بھی اس سے محروم ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، اگر آپ اپنے کسی ساتھی سے خاموش رہنے کے لیے کہیں جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو پھر آپ نے بری حرکت کی ہے، آپ نے بھی بری حرکت کی۔ وہ تو جو بات کر رہا تھا وہ تو برائی کر ہی رہا تھا، آپ نے اپنی زبان کھول کر اس کو خاموش رہنے کے لیے کہا، یہ بھی بری حرکت ہے۔ تب پھر اگر کوئی ناسمجھی میں، نادانی میں، غلطی میں، سرکشی میں بس اہمیت نہ دیتے ہوئے بات کر رہا ہو تو کیا اسے پورا خطبہ ایسی چھوڑ دیا جائے؟ کوئی اگر موبائل میں مصروف ہے یا دیگر کاموں میں مصروف ہے تو کیا دائیں بائیں والے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں کہ ہم بولیں گے تو ہم بھی گنہگار ہو جائیں گے؟ تو کیا کرنا چاہیے اس کی اصلاح کے لیے؟ تو اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اشارہ کریں۔ اشارہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، زبان کھولنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ زبان کا استعمال نہ کریں، آپ اشارے سے ایسے شخص کو منع کر دیں اور روک دیں تاکہ وہ خطبے کے دوران بات نہ کرے۔ اسی طرح سے خطبے کے دوران میں جیسے خطیب دعا کرتے ہیں تو ایسی دعا پر اگر ہم آمین کہتے ہیں، آمین کہنے کے لیے زبان تو کھولنی پڑے گی، ہم آمین کہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں تو بھی یہ جائز ہے۔ یہ جو جس کا تعلق خطبے سے ہے، دعا کا تعلق خطبے سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس کا تعلق بھی خطبے سے ہے، لہذا ان چیزوں کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ چھینک رہا ہے، اس نے جو کہا الحمدللہ، یہ کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ، وہاں کوئی چھینک رہا ہے اسے کہے یرحمک اللہ، تو اس طرح سے چھینکنے والا بھی اگر الحمدللہ کہے تو وہ دل میں کہے، دائیں بائیں والے اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی نہ کہیں، کیونکہ ان کو باقاعدہ یہاں ان کا تعلق جمعہ کے خطیب سے ہے، اس کو ان کا جواب دینا ہے، انہیں سننا ہے۔ یہ جو نظام بنایا گیا ہے کس وجہ سے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ جو نصیحت کی جا رہی ہے وہ نصیحت غور سے سنیں، وہ نصیحت غور سے سنیں، کیونکہ جمعہ کا ہی وقت ہوتا ہے جس میں بہت سے مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن وہ موقع ملتا ہے، اس دن بھی اگر اسلامی تعلیمات وہ حاصل نہ کرے، اسلام کا پیغام وہ نہ سنے تو پھر ایک جمعہ، دو جمعہ، مہینے، 2 مہینے، پورا سال چلا جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ پھر وہ صرف عید کی نماز میں خطبہ سننے کے لیے آیا ہوا ہے، سال میں 1 مرتبہ کسی خطیب کا خطبہ سنے گا، تو ایسی صورت میں اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اس کا رشتہ کہاں سے باقی رہے گا؟ تو ہر ہفتہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یہ تو اضافی چیزیں ہیں، یہ تو ہماری مرضی پر ہے کہ ہم چاہے تو منعقد کریں، چاہے تو منعقد نہ کریں، کوئی آئے تو آئے، نہیں تو نہیں آئے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن جمعہ یہ تو مسجدیں ہر محلے میں ہیں
اور جمعہ کے خطبے میں شریک ہونا لازم ہے، لہٰذا یہ عبادت ہے۔ اگر اس میں وہ آتا ہے اور مسلسل جمعہ کے خطبے سننے کا اہتمام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی اصلاح ہو جائے اور اس کو ایک اچھا پیغام ملے، اچھا سبق ملے، اس کو وہ اپنے گھر والوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جمعہ کے خطبوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جیسے مغرب بعد درس ہوتا ہے، فجر کے بعد درس ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار درس میں لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں، وہاں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو درس کے دوران بھی ایسے باتیں کرنا درس کو غیر اہم بتانے کے جیسا ہے۔ جو سن رہے ہیں، جو درس کو اہمیت دے رہے ہیں، ان سب کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ 2-3 لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر کھمبے کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی ان کی آوازیں یہاں تک آتی ہیں، کبھی باہر سے آنے والے جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں وہاں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آوازیں پہنچتی ہیں اور سارے لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو درس کے دوران جب درس ہو رہا ہو تو آپ سکون سے بیٹھیں۔ اگر نہیں بیٹھنا ہے، یہ درس سننا یہ اختیاری ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے۔ تو اگر سننا ہے تو سنے غور سے، نہیں سننا ہے تو سننے والوں کے سننے میں خلل پیدا نہ کریں۔ جو چاہتا ہے کہ مجھے سننا ہے، یہ سبق حاصل کرنا ہے، تو ان کے لیے سہولت پیدا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔